جماعتیں جو 3 دن کی یا 4 مہینے کی یا چلہ یا سال کا جو کورس بنایا گیا ہے، کیا یہ روزہ یا چلہ یا اس طریقے سے 4 مہینہ اس طرح کا بنانا کیسا ہے؟ کیا یہ دین میں ایک نئی شے کو ایجاد کرنا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے بدعت ہے یا نہیں؟ دوستو، یہ اصل بدعت کی ڈیفینیشن کو سمجھتے اگر صحیح طریقے سے تو نہیں ہوتا۔ یہ سوال دراصل بدعت کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھنے کی بنا پر ہو رہا ہے، اور یہ چیز عام طور پر ہمارے اہل حدیث بھائی کی طرف سے ہے کہ وہ بدعت کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں چاہیں وہاں بدعت ٹھوک دیتے ہیں، جہاں چاہیں گے وہ لوگ بدعت ٹھوک دیں گے۔ اس طرح بدعت نہیں ٹھوکنی چاہیے۔ انتظامی امور جو ہوا کرتے ہیں ان چیزوں میں، یعنی انتظامی امور میں وہ بدعت نہیں ہوتا۔ آپ اسی اہل حدیث بھائی سے پوچھیں کہ وہ جو بخاری شریف ختم بخاری کا بڑا بڑا جلسہ کرتے ہیں، پروگرام منعقد کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے نا کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ تو یہ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ بولا یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں بولیں گے۔ اسی لیے یہ روزہ یا 4 مہینے یا چلہ یا سال لگانا کا جو کورس بنایا گیا ہے یہ بدعت نہیں ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ انتظامی امور کے تحت جو چیزیں کی جاتی ہے وہ بدعت کے اندر داخل نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، البتہ یہ کہا جائے کہ جو آدمی 3 دن جماعت میں نہ لگائے تو وہ گناہ گار ہوگا، ہاں اب پھر یہ بدعت ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر کوئی آدمی 4 مہینہ نہیں لگائے گا، 40 دن چلہ نہیں لگائے گا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا، تو اب پھر یہ بدعت ہو جائے گا، کیونکہ یہ دین کے اندر ایک نئی شے کا ایجاد کرنا ہو گیا، تو پھر اس صورت میں یہ بدعت ہوگا۔ دوسری بات، آج میں ایک بھائی سے سن رہا تھا، ایک بھائی بتا رہے تھے ایسا کہ ایک مسجد کے اندر وہ مسجد کے ذمہ دار ٹرسٹی پہنچے، تو انہوں نے ایسا بتایا، پوچھا لوگوں سے کہ صبح میں کیا تعلیم ہوتی ہے، عصر بعد کیا تعلیم ہوتی ہے، ظہر بعد کیا تعلیم ہوتی ہے، فجر بعد کیا تعلیم ہوتی ہے۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ فجر بعد قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، تو وہ مسجد کے ٹرسٹی جو ذمہ دار تھے، جو کبھی کبھی آتے ہیں، وہ بھڑک گئے اور کہنے لگے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں، اور مولانا کا پتہ صاف کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ جب میں سنا تو میرے ذہن و دماغ کے دریچے ہل گئے، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا طوفان بدتمیزی مچا رکھی ہے کہ اگر ایک عالم حافظ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرے تو اسے مسجد سے نکال دیا جائے گا، اس کا پتہ صاف کر دیا جائے گا، اور وہ فضائل اعمال کی تعلیم کرنا کیا فرض ہو چکا ہے کیا کہ فضائل اعمال کی تعلیم کرے یا منتخب احادیث کی تعلیم کرے؟ اس کو اسینشل سمجھ لیا گیا کیا؟
جبکہ معزز و محترم کتاب پوری دنیا کی سب سے اگر معزز و محترم کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام خط لکھ کر جو پوری امت کو ایک خط کے ذریعے، یعنی قرآن کریم جو ایک خط کی شکل میں جس کو جو پیغام بھیجا گیا ہے مسلمانوں تک، پوری امت مسلمہ تک یہ خط جو بھیجا گیا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خط بھیجا گیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس قرآن کریم کو سمجھیں گے نہیں، بغیر سمجھے پڑھیں گے لیکن اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس خط کو کیسے پڑھ پائیں گے، اس خط پر عمل کیسے کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے میسج پر کس طرح عمل کریں گے، آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر کس طرح عمل ہوگا۔ جب میں یہ بات سوچا تو کچھ دیر کے لیے دل میں کڑھن محسوس ہونے لگی کہ آخر کیا دور آ گیا ہے کہ قرآن کریم جیسی معزز و محترم اللہ کی کتاب کے اوپر دوسری کتابوں کو فوقیت دی جائے گی، اور اس کی تعلیم نہ کرنے کی بنا پر عالم کو مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ ایسے ٹرسٹیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قرآن مجید اللہ کا بھیجا ہوا پیغام کتاب کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ ایک طریقے سے یہ ملعون ہے، یہ مجرم ہے ایسے ٹرسٹی اور ذمہ دار۔ اس لیے دوستو میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے، میں تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایسی حرکت ہرگز نہیں کرے، علماء کی قدر کرے، حفاظ کی قدر کرے، مؤذنین کی قدر کرے۔ یہ کل آپ کے لیے جنت کے اندر جانے کا سامان بنیں گے، اور آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے۔ علماء کی قدر کرے، اور علماء کو بھی یہ سمجھے، اور علماء بھی اپنے اس بات کا خیال رکھے، حفاظ بھی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ صرف 2 رکعت کے یا 4 رکعت کے امام نہ بنیں، پوری قوم کو لیڈ کریں، پوری قوم کی رہنما بنیں اور رہنمائی کرنے والے بنیں۔ اس طرح پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر پوری امت کی رہنمائی کریں۔ اس طرح کر کے اتحاد اور یونٹی کے ساتھ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلے۔